السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، میں یقین ہے کہ اللہ کے رحم و فضل سے سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب پر رحمت کرے، اور اپنے حبیب کے صدقے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے دوستوں، جی آج ہم خود ساختہ شنگرف بنائیں گے، کیونکہ شنگرف کے متعلق بہت سارے کویشچن آ چکے ہیں کہ شنگرف بازار سے ملتا نہیں ہے، انڈین شنگرف تو ظاہر ہے واقعی نہیں ملتا، اور دیکھنے میں یہ ہے کہ جو ملتا ہے وہ بھی چائنا کا جو ہارٹ ہوا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اس میں سے وصول نہیں ہو رہا دوستوں کو کچھ بھی۔ میں نے بھی تجربہ کیا ہے کہ یہ چائنا والے میں سے کچھ نہیں ملتا، ہاں انڈیا والے سے ملتا ہے، بہترین ملتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے دوستوں سے کہ آپ اپنا شنگرف بنائیں، جیسے آپ اپنا شنگرف بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس میں مال ملے گا۔ تو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پھر چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ السلام صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ویسے زیادہ تر میں تو ایسے پڑھ لیتا ہوں کلمہ شریف کے ساتھ، حق اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو ساتھ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، کلمے کے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے فائدے ہیں۔ اور کلمہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ آپ کوئی پودا لگا لیتے ہیں، تو جب آپ پودا لگاتے ہیں اور بیج پودے کا لگاتے ہیں تو پھر ہمیں آثار ہوتا ہے کہ پودا اس میں سے پودا نکلے گا بیچ میں سے، تو سمجھے ہم نے کلمہ پڑھا اور اسلام کا پودا لگا لیا دل میں، اب اس کی حفاظت درود و سلام کرتا ہے اور یہ پودا پروان چڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے درود پاک بھی پڑھیں، کلمہ شریف کا بھی ذکر کریں، جب گھر سے باہر نکلیں تو تیسرا کلمہ پڑھتے نکلیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں۔ اور جب بھی کوئی نیا کام کرنے لگے تو کوشش کریں 333 مرتبہ بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تم نہیں کہنا انی کنت کہنا، تو یہ تصویر پڑھ لیا کریں۔ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی کام کریں اس سے پہلے استخارہ لازمی کریں۔ رزق مالک کا ہے، مالک نے ہی دینا ہے۔ جہاں تک بات کرتا ہوں پوری ذمہ داری سے ہے، جن دوستوں کو کرنا نہیں آتا وہ سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے دوست بھی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گیلی حکمت کیا ہوتی ہے، ریجنتر کیا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، خلط شیعہ ایک کل دوست تھے، وہ برا فرما رہے تھے جی میں نے آپ کا وہ نسخہ کیا اور نیلا توتیا گندک والا، تو جی وہ میں نے وہ مسئلہ بڑی پھر تو مکا دیا، ریجنتر پہ رکھ کر پہلے کھرل کیا۔ میں نے کہا میں نے تو کہا تھا کہ آپ پہلے کھرل کریں اور خلط شیعہ کریں، جب پھول خشک ہو جائے تو پھر آگے ادھر جانا ہے۔ تو بس کیا کریں، سمجھنے کے بغیر کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اور مجھے دکھ لگتا ہے۔ میں تو یہ مجھے اس کی اتنی صرف ضرورت ہے کہ یہ علم دوستوں تک جائے، جو دوست سمجھتے ہیں وہ کریں، جن کو نہیں سمجھ وہ نہ کریں، اور نئے دوست اس کام میں مت آئیں۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ فن سیکھتے ہیں نا، بجلی کا سیکھ لیتے ہیں، موٹر مکینک کا، ڈرائیونگ کا، یا کوئی بھی، تو اس کا ایک اینڈ ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کا جتنا مرضی آپ کو فن آتا ہے نا، تو اس میں کوئی نظام ایسا ہے کہ وہ جسے چاہے بادشاہ کر دے، جسے چاہے خدا کر دے۔ تو یار اس میں استخارہ لازمی کر لیے کریں۔ چلو اب چلتے ہیں ہم نسخے کی طرف۔ شنگرف ہم نے جو بنانا ہے وہ کھانا نہیں ہے، وہ کیمیا کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔
جو کھانے والا ہے وہ الگ ہے، جو کیمیا والا ہے وہ الگ ہے۔ ہمیں ادھر کیمیا کی ضرورت ہے، وہ کھانے والا کیمیا میں چل سکتا ہے، پر جو کیمیا والا وہ کھانے میں نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ ایسا کریں جی، ان بجے چونے کا تھوڑا سا پانی لے لیں، 1 تولہ، زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ ایسا کریں، 6 گرام آپ پارا لے لیں۔ ٹھیک ہے جی، 6 گرام سے آپ 9 گرام آپ گندھک لے لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 1 گرام بھی نہیں بلکہ 6 ماشے منشر ڈال لیں، 6 ماشے منشر ڈال لیں۔ یہ ان تینوں کی آپس میں کجلی کر لیں۔ پارے کو جب بھی گندھک کے ساتھ کھرل کرنا ہے تو گندھک کی ڈلیاں ڈال لینی ہیں، اور گندھک جو ہوتی ہے نا، اس کی خوشبو جو ہوتی ہے نا، وہ پارا اس پہ عاشق ہوتا ہے۔ بات کو ذرا سمجھیں، وہ پروانے کی طرح۔ کچھ دوست کرتے ہیں کہ پہلے گندھک پیس لیتے ہیں پھر اس میں پارا ڈال دیتے ہیں، نہیں، گندھک اور پارا دونوں اکٹھا ہی۔ ٹھیک ہے، دونوں چھوٹی چھوٹی اسٹک لگائیں، جیسے کسی چیز کو دبایا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، چوٹیں لگائی جاتی ہے، ہلکی ہلکی چوٹیں لگائیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ چریپڑیاں بننا شروع ہو جائے گا۔ جب چریپڑیاں بن جائے تو پھر اس کے اندر 6 ماشے آپ منشر کھرل کر دیں۔ جب آپ منشر کھرل کریں گے تو یہ 6 ماشے منشر، 6 ماشے آپ کا پارا ہے، اور 9 ماشے آپ کی گندھک ہے۔ اب پارے کو کپڑے میں 4 5 6 دفعہ صاف کر لیں، پھر بھی چلے گا۔ ٹھیک ہے نا، اس میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر پارے کو آپ بھوکا کر لیں، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے، نمک، نشاتر اور نمک کا تیزاب، جتنا پارا اتنا نمک اتنا نشاتر، دونوں میں کھرل کریں۔ جب ان میں مکس ہو جائے، مل جائے، تو پھر بوند بوند کر کے اس میں تیزاب، نمک ڈال کر، تولا تو تولا ہی ڈال کر، 5 تولے تو 5 تولے ڈال کر اس کو کھرل کریں۔ وہ گیلا سا ہو جائے گا، کھرل کریں آدھا گھنٹہ، پھر اس کو آپ گرم پانی سے دھو دیں۔ اگر 3 بار کر لیں گے تو باکمال پارا آپ کا ہوگا۔ یہ پارا آگے آپ کو بہت سہولتیں دے گا شنگرف میں۔ اب یہ جو آپ نے بنا لیا ہے، آپ ایسا کریں، 1.5 تولے سے زیادہ نہ ڈالیں ایک ٹیوب میں، بلکہ تولا ڈالیں، سب سے بہتر ہے، ٹیسٹ ٹیوب۔ ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ ٹیوب میں آپ کو اس کو پکانا ہے۔ آپ نے اس کو ٹیسٹ ٹیوب میں لے کر اوپر سے اچھی طرح دبا دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دبانے کے بعد اس کے اوپر آپ نے میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے۔ اصل کیمیا میں جانا ہے تو اس کے اوپر آپ 1 گرام، زیادہ نہیں، سمل فار پیس کر ڈال دیں۔ اوپر مکس نہیں کرنا، اوپر ڈالنا۔ جب آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے تو چونے کا پانی 1 تولہ اگر پارا تو 1 تولہ وہ بیچ میں کھرل کر کے خشک کرنا ہے۔ میرا خیال ہے پوری زندگی میں کسی نے آپ کو ایسا شنگرف میں پانی چونے کا نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ بات علم کی ہے، جس کو رب دے دے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ شنگرف آپ کے ان منزلوں تک جائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب یہ آپ نے ریجنٹر سلو 3 گھنٹے، پھر اس سے تھوڑی زیادہ 0 سے اوپر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے سے آگ دے رہے ہیں نا، پارا ہے آپ کے پاس، پارا اوپر سے آگ لیتا ہے۔ اگر ایسے نہیں کرنا تو پھر اس کو بند کر کے شیشیوں میں، اس کے اوپر بھی میٹھا سوڈا ہونا چاہیے۔ پر سب سے بہتر طریقہ جس سے میں نے کیا ہے، میں نے اس کو، یہ جو ہوتی ہے ٹیسٹ ٹیوب، اس میں ڈال کر اوپر بھر دیا اس کے میٹھا سوڈا، اور اس کے اوپر لگا دیا تھوڑا تھوڑا رو۔ اب آپ اس کو 3 گھنٹے تجدید آگ، پھر 3 گھنٹے تھوڑی زیادہ، پھر تھوڑی زیادہ، ایسے کرتے کرتے آپ اس کو 18 19 گھنٹے تک لے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ اب شیشے کی بات کر رہا ہوں، یہ ٹیسٹ ٹیوب کی،
وہاں پہ آپ دیکھیں ٹھنڈا کر کے نکال کے کہ شنگرف جو آپ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کو ٹھوس سرخ نظر آ رہا ہے جیسے شنگرف ہوتا ہے؟ اگر ٹھوس سرخ نظر آ رہا ہے تو وہ اس میں سے آپ میٹھا سوڈا نکال لیں۔ 100% تو وہ ٹیوب سے مشکل نکلے گا، توڑ کر نکالنا پڑے گا۔ کوشش کرنی ہے کہ 1 تولہ، حد 1.5 تولہ، اس سے زیادہ مٹیریل نہیں ڈالنا ٹیوب کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب شنگرف جب آپ کا باہر نکلے گا تو اس شنگرف کو آپ چوٹ لگائیں گے تو یہ ٹوٹے گا نہیں، زور سے یہ اتنا ٹھوس ہوگا۔ اگر آپ مثال کے طور پہ نکالتے ہیں تو یہ اس کو ٹیوب توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہارٹ نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ ڈال دو۔ آپ کی ہیٹ کی مقدار جب سیٹ ہوگی جتنی اس کو چاہیے تو یہ ٹھوس بٹے کی طرح ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی؟ آج یہ شنگرف ہو گیا آپ کا کیمیا کا۔ آگے شنگرف بنا لیتے ہیں ہم کھانے والا، ٹھیک ہے؟ تو کھانے والے شنگرف میں یہ اب کھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ بھی اس طرف جا سکتا ہے، یہ بھی کیمیا کی طرف جا سکتا ہے، کیمیا والا کھانے کی طرف نہیں آ سکتا کیونکہ اس میں ہم نے منشن لگا دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں کو؟ اب اس پہ آ جاتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ میرے مالک میرا رزق کم ہے، میرے رزق میں برکت ڈال دیں۔ پیغام آتے ہیں جی، بڑے بڑے نسخے سنتے ہیں، سب جھوٹ نکلتے ہیں۔ اب بابا جی مجھے ایک خاص نسخہ مجھے ایک بتا دیں جو آپ کرتے ہیں۔ بھائی میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ میں وہی نسخہ بتاتا ہوں جو میں کر چکا ہوں یا جس پہ مجھے پوری تسلی ہے، یا کوئی میرا خاص کوئی دوست ایسا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے کر کے چھوڑا ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ میں نے کون سا دوستوں سے کوئی معاوضہ لینا ہے؟ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مجھے ایک آدمی کر رہا تھا بابا جی یوٹیوب میں پیسے بڑے بنتے ہوں گے، بھائی جتنے پیسے یوٹیوب میں بنے گے اس سے زیادہ تو میں 1 گھنٹے میں اللہ کے فضل و کرم سے کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دیے فن سے جتنے چاہوں کر لیتا ہوں۔ یہ نہیں بات ہے، یہ خام خواہ بات ہے۔ میں تو بیٹھتا ہوں تو کچھ نہ کچھ لے کے اٹھتا ہوں بٹھی پہ، کوئی ماشا 2 ماشے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہوں، مل جاتا ہے، کچھ بھی چیزوں سے مل جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ پر وہ پھر لوگ اب مجھے کہا لگے کچی چیزیں بتاؤ، اور بھائی وہ سب سے مشکل ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا بٹھی کا کھیل ہے، آگ کا کھیل ہے۔ آگ ذرا کہ بڑی سب کچھ گیا، پوری نہ آئی پھر کچھ بھی نہ آیا، تو وہ بڑی بات کی بات ہے جب سمجھ کر سمجھیں گے۔ اچھا اب آ گئے شنگرف کھانے والا یار، یہ بہت آسان ہے، جہاں تک میں نے اس کو بنا کر اپنے مریضوں تک اپلائی کیا ہے۔ میں اس کے رنگ کو بھی نہیں دیکھتا تھا، میں اس وقت انڈے میں بناتا تھا، یہ انڈا نہیں ہوتا، اس میں کا کھول لے لیتا تھا، اس میں سے نکال لیتا تھا، انڈا کھا لیتا تھا، جو ہوتا تھا نا کھول اس میں بنا لیتا تھا، کیونکہ مجھے چاہیے تھا مریضوں کے لیے۔ تو آپ نے 4 گرام مصفہ پارا لینا ہے اور 8 گرام آپ نے گندک لے لینی ہے، ان دونوں کو آپس میں کھرل کر لینا، اور 1 تولہ چونے کا پانی بیچ میں جذب کرا دینا ہے، چونے کا۔ تو اگر جو پہلے بھی آپ نے شنگر بنایا ہے کیمیا والا اور یہ، اگر ان دونوں میں اگر میٹھا سوڈا اگر 1 گرام آپ ڈال لیں تو بہت بہتر ہوگا، اس کی جڑائی اور مضبوط ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ آگے بھی کام اچھا دے گا، کھانے میں بھی یہ بہترین ہے، کھانے والا سوڈا، میٹھا سوڈا۔ تو اس کو آپ ٹیوب میں بنا لیں، اس کو آپ آنڈے کے کھول میں بنا لیں ریج انتر، ٹھیک ہے؟ تو
اس کے اوپر سوڈا نہیں ڈالنا. اگر انڈے میں ڈالنا ہے تو سوڈا نہیں ڈالنا. انڈے میں ڈالنا ہے تو سوڈا نہیں ڈالنا. تو ہلکی، بہت ہلکی آگ، یہ اوپر سے کالا کالا ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال آپ اس کو بھی یوٹیوب میں بنائیں. انڈے میں بنانا بڑی مہارت ہوتی تھی. آپ اس کو اپنا وہ ٹیسٹ ٹیوب، یوٹیوب کہہ رہا ہوں معذرت، ٹیسٹ ٹیوب میں بنائیں. تو جب یہ بھی ہارڈ ہو جائے تو نکال لیں. آگے بنانے کے طریقے آپ کو بتائے ہیں. آج یہاں تک رہتے ہیں. کل آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ اور اس کا حصہ بتائیں گے. یہ جو میں نے آپ کو شنگرف خود ساختہ بتائے ہیں، یہ میں نے ان شنگرفوں کو توڑ آپ کو دیا. بازار جاتے ہیں 1400 روپے کا کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھرکیوں کے لیے. پارا 1400 کا کہتے ہیں. جب وہ جو کوئی آتا ہے وہ 1200 کا دے دیتا ہے، تو دوسرا دکاندار اس کو کہتا ہے آپ نے 1200 کا کیوں دیا، ہم تو ان کو 1400 کا دینا تھا. یہ حالات ہیں اس وقت. جس پہ آپ بھروسہ کریں گے نا دکاندار پر، اس طرح کے چکر دے رہا ہے آج کل. تو دوستو، نماز پڑھا کریں، پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. نہ تو رزق کوئی بندہ کسی کو دے سکتا ہے، اور وسیلہ پنجتن کا، مولا علی کا، نبی پاک کا اللہ ہی دیتا ہے. اللہ ہی دینا ہے. بندہ تو بندے کا وسیلہ ہے. جیسے آپ کو شنگرف بتایا، یہ شنگرف آپ بنائیں گے، کھانے کے لیے بنائیں گے پھر بھی یکسیر ہے. اگر آپ اس کو کیمیا کی طرف لے جائیں گے تو پیچھے جتنے شنگرف بنانے بتائے ہیں، یہ میرے والا شنگرف بنائیں، اسی طریقے سے مال لیں اور اللہ کی شکر ادا کریں. سجدہ سجود ہیں اپنے رب کے، اور دل میں کو مانتا رکھیں کہ ہم نے کس لیے یہ کام کرنا ہے. اور جب بھی کام کو شروع کریں تو دل کے اندر جو بغض حسد ہے، اللہ آگے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ میں سب کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے، تو میری مدد فرما دے. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہم تم سب مل کر درود پڑھتے ہیں سرکار پر، تو صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد وآلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو ان کے وسیلے سے، مولا علی پنجتن پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے گا اور دیتا ہے. اور جو نہیں کامیاب ہوئے ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی دے. آمین آمین.